وسلم درود شریف واجب الاحترام سامعین مکرم، ذخیر احادیث مبارکہ جو ایک حدیث مبارک بار بار پہلے تلاوت ہوئی، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے۔ فرمایا کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد۔ اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء خاتم النبیین، میرے نبی، توڑے نبی، کائنات دے نبی جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ارشاد فرمایا فقیہ واحد، ایک فقیہ مجتہد بڑا اللہ والا، اشد علی الشیطان، شیطان تے زیادہ باری ہوندا ہے، من الف عابد، ہزار عبادت گزارنا، ہزار عبادت گزار ایک طرف، فقیہ مجتہد وہ ایک طرف، تا شیطان تے او اللہ دے پیارے زیادہ بھاری ہوندے نے۔ شیطان دی ادے نہیں چلدی، ادے ہزار تے چل رہے سمجھ آ رہی، اے او دی واسطے آسان شکار ہوندا ہے۔ میں تو سجائے ہزار آسان جائے ہزار او دی واسطے آسان ہے، لیکن ادے فقیہ واحد ایک فقیہ ادے شیطان تے او مطلب ہے بہت بھاری ہے۔ اور کیونکہ وہ دی وجہ ہے بھئی وہ صرف علم نہیں، علم دے نال نال عمل، عمل دے نال نال پھر اخلاص، پھر ہے کہ اللہ تعالیٰ دی عبادت، یہ چیزاں ساری ہوندی ہیں۔ فقط علم کافی نہیں نا، علم دے نال عمل، عمل دے نال پھر خلوص ہی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دی رضا مندی واسطے بندہ ہر کام کرے، پھر او رنگ لگ دے ہوئے دن، کیونکہ علم دے نال پھر عمل، عمل دے نال پھر اخلاص، خلوص نیت، اللہ پاک دی رضا مندی واسطے ہر کام، اللہ دے محبوب دی خوشی واسطے ہر کام ہے۔ اور یہ تو بہت بنیادی چیز ہے، بہت ساڑھے اندر یہ پیدا ہو جائے تو پھر تو کمال ہے۔ آپ ہر عمل اگر اللہ تعالیٰ دی رضا مندی واسطے، دیکھو کیڑا بڑا سبق ہے۔ ایک دفعہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ جنگ ہو رہی ہے، جنگ تے جنگ دے دوران دا واقعہ ہے، ایک کافر نو نا آپ نے تلے ڈھا لے، اس نو جڑا ہے نا او دے سینے تے بیٹھ اس نو قتل کرنے لگے نا، اس نوز باللہ تھوک سٹی جا، کافر آئی بڑا اتنی بڑی گستاخی کی تھی، آپ نے چھوڑ دیتا بجائے مارن۔ اس پوچھا جی آج میں جڑا ہے تس قتل نہیں کیتا، تو میں چھوڑے نے، تو زیادہ غصہ ہونا چاہیے دا، میں ہاتھ مطلب ہے تھوڑی بے ادبی کی ہے، جنگ ہے، میں ہاں بھی تھوڑا دشمن۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں پہلے میں تینوں قتل کریں دا پہ ہم جنگ جو ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ دی رضا مندی واسطے، دشمنوں نے کہتا کہ اللہ تعالیٰ دا حکم جو ہے جنگ جو ہو رہی ہے وہ اللہ پاک دی رضا مندی آئی، تے اگر ہون میں قتل کراں ہو سکتا ہے میرے دل اس خیال آ جاوے کہ یہ جو تھوک سٹی ہے تو وہ کوئی اپنی مرضی نہ بھی شامل ہو جاوے، تو میں اس واقعہ آگے خالص اللہ پاک دی رضا مندی واسطے جڑا کام ہے وہ اللہ تعالیٰ دی رضا مندی واسطے رہے، وہ دے تھوڑا بھی نیت دے اندر بھی ذرا خیال ہی نہ آئے، یہ ہے اخلاص خلوص اللہ پاک دی رضا مندی واسطے۔ یہ چیز اللہ والے دے اندر یہ چیز ہوتی ہے، اولیاء اللہ دے اندر یہ چیز ہوتی ہے، علم نال عمل نال تقوی نال خلوص، ہر چیز وہ کیونکہ اللہ دے پیارے ہوندے ہیں، اللہ دے پیارے ہوندے ہیں۔ یہ ساری واسطے یہ سبق ہوندے ہیں واقعات جڑے نا بھئی اساں کم از کم جتنی حد تک اساں کوشش کر سکنے ہیں، نعوذ باللہ نہ اساں پوری امت نہ آپ دی اہل البیت دی شان نو کوئی پہنچ سکتا، نہ آپ دے صحابہ دی شان نو اساں پہنچ سکنے نعوذ باللہ، نہ اولیاء اللہ دی شان نو پہنچ سکنے آپ، لیکن اساں اپنے جتنے مسلمان ہیں ادن جے اور گناہ گار، اساں اپنی طاقت دے مطابق تو کچھ تک کوئی اپنا سکنے ہیں، کوئی نہ کوئی کوشش تک کر سکنے، 100 چوں ادھا نمبر وہ بھی نقل ہی صحیح لون دی کوشش تک ادا کر سکنے ہیں۔ اس واسطے واقعات ہوندے ساری واسطے۔ خیر ساڑا کوئی عقیدہ مسئلہ جڑا ہے وہ بار بار اس چیز آئی 4 اصولاں تو ثابت ہے، اساں اہل سنت والجماعت قرآن پاک، احادیث مبارکہ، اجماع امت اور قیاس شرعی، 4 اصولاں تو ساڑا ہر عقیدہ مسئلہ موجود ہے، جتنے ساڑے عقائد نظریات ہیں ساڑے دین اسلام دے یا ساڑے کوئی مسائل ہیں سب الحمدللہ ساڑے ثابت ہیں۔ فقہ ہے اساں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دی فقہ دے مقلد ہیں، فقہ شافعی مالکی حنبلی وہ بھی اہل سنت والجماعت، فقہ حنفی بھی اہل سنت والجماعت، کسی ایک فقہ دا مقلد ہونا ضروری ہے جو ملک دے اندر رائج ہوئے۔ ساڑے ملک پاکستان فقہ حنفی رائج ہے،
اور اساں سنی جتنے بھی ہیں تو مطلب اساں واسطے اساں تقلید کریں امام صاحب دی، جس طرح سعودی عرب پورے ملک کے فقہ حنبلی رائے جی، کدھر فقہ شافی بھی ہے، مالکی بھی ہے، مطلب وہ بھی اہل سنت والجماعت ہے۔ خیر ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بار بار چیز آئی، اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا مقام عطا فرمائے، تابعین صحابہ کرام دی زیارت کرن والے، اتباع دے نال زیارت کرن والے، نال انہوں دے محفلیں بہن والے، سبق پڑھن والے، انہوں دے کول سمجھیا سکھیا، صحابہ دے شاگرد، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی زیارت، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں دی محفل بہن، انہوں دی زیارت کرن والے، باقی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جڑے اتھوں مطلب مدینہ طیبہ چوں تشکیلاں ہوئیں، عراق چلے گئے تو ہزاروں دی تعداد میں صحابہ کرام اتھے گئے، عراق ہی گئے، اور پھر سب تو آخری 110 ہجری جڑے آخری صحابی دنیا تو پردہ فرمائے، 110 ہجری، ہوں جی 1442 ہجری چلتی پئی، 110 ہجری آخری صحابی دنیا تو پردہ۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری انہوں دی پیدائش اور 150 انہوں دا انتقال ہے، 80 ہجری ہے، یعنی ہجرت تو ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ جو مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی انہوں ہجری آکھے ہوئے، ہجری والا سال، اس آپ کا ہجری والا سال اج 80 آئی، 80 ہجری پیدائش ہو رہی امام صاحب دی، اور 110 آخری صحابی پردہ فرمایا، گویا 30 سال دا عرصہ ہے جہدے صحابہ دنیا تے جو موجود ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام دی محفل ملیاں، اور پھر تقوی، پھر انہوں دی طہارت، پھر مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بہت بلند نصیب فرمایا ہے۔ ایک دفعہ حضرت صحابہ کرام دا مجمع لگ گئی، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، یہ بڑے مشہور صحابی ہیں، انہوں دی بڑی لمبی عمر ہوئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان دے نا رخ مبارک فرمایا، تو فرمایا سلمان میرے صحابہ اس میرے صحابی دی اولاد جو ایک ایسا بندہ ہم سی، آپ نے فرمایا اس سلمان دی اولاد کہ اگر علم سوریا ستارے تے اسی نے اتھو لیا کے بھی لوگوں تک پہنچائی سی، بھئی سوریا ستارے تے بھی اگر دین ہو سی، علم دین، تو میرے اس صحابی دی اولاد جو ہم سی وہ شخص میرا امتی اتھو لیا کے بھی لوگوں تک دین علم دین پہنچائی سی۔ علماء فرمائندے کہ اس تو مراد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ حضرت سلمان فارسی دی اولاد چویان، اور اللہ تعالیٰ انہوں نے کول علم دین دا بڑا کام لیا، ہاں جی ہزارہ مسائل قرآن و سنت دی روح نال مطلب لکھا ہے، اساں واسطے جڑا ہے سانو سمجھایا ہے، ساڈے واسطے جڑا ہے پکی پکائی روٹی دی شکل پیش ہوئے ساڈے سامنے، تو یہ انہوں نے احسان ہے، اللہ تعالیٰ انہوں نے کول کم لیا۔ ایک دفعہ آپ نے خواب ہی ویکھیا، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ایک خواب ویکھیا، خواب یہ ویکھیا کہ میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نا قبر شریف تے حاضر ہونا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک میں اپنے جڑے نا سینے نال لایا ہے، پیار محبت دے نال اور عشق دے نال میں اپنی محبت جڑے پوری کرنے واسطے، تو وہ ہے بھئی میں آپ دی ذات مبارک نو اپنے سینے نال لا رہے ہیں۔ یہ خواب ہی کیوں نہیں؟ تو اس وقت خواب دی تعبیر دیندے ہیں علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان خواباں دی تعبیر جاندے ہیں، تے انہاں کول آپ نے پیغام بھیجا تے فرمایا نے میرا نام نہیں لینا، بھئی کہیں خواب ویکھیا تساں تعبیر پوچھنی، وہ گئے تے بھائی جی اللہ دے ایک بندے خواب ویکھیا تے تساں دسو بھئی دی تعبیر کے، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا کہ وہ تساں دسو کہیں خواب ویکھیا، نہ کہ بھئی جی نہیں تساں ویسے تعبیر دس چھوڑو، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس وقت ہے کہ بلند ہستی ہیں بہت ہی ہیں اللہ والے، لیکن سب نال بلند تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ، انہوں نے فرمایا امام صاحب خواب ویکھے ہوئے ہیں، سمجھ آ رہی انہوں نے کیتی جی انہوں ویکھے، تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ فرمایا کہ ینشر علم، فرمایا کہ دی تعبیر ہے کہ تساں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے لائی مبارک شریعت دی وضاحت علم دین تساں لوگوں تک پہنچائی سو، یہ تعبیر ہے، تعبیر ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارک علم دین تساں پوری دنیا توڑا پھیل سی، لوگوں تک پھیل سی، تساں پھیلے ہی سو، چار دنگ عالم پورے جہان جڑا ہے توڑا علم دین جڑا ہے پھیلاون دا تساں ذریعہ بن سو، یہ تعبیر خواب۔ پھر اسی طرح ہویا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ بڑا کام لیا، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ دو ائمہ ایسے حالانکہ خود مجتہد امام ہیں، لیکن اے امام صاحب دے شاگرداں دے شاگرد ہیں،
امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی شاگردیں چمدے لیکن اے تو شاگرداں دے شاگرد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کہ امام صاحب دے متعلق ملاقات ہوئی نا، اپنے طالب علم نوں لے گئے تے ملاقات ہوئی تے ملاقات کر کے واپس آنے لگے، اپنے شاگرداں فرمیندے پے اے جان دیو اے امام صاحب کون ہیں، انہاں دی کیا شان ہے؟ انہاں کہ جی تساں بہتر جان دیو۔ فرمایا نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس شان دے مالک ہیں کہ اگر ایک پتھر نو آکھن چاہنا بھئی اے سونے دا ہے، دلائل نال ثابت کرے سن سونے دا ہے تے تانوں مننا ہی پمسی۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسی صلاحیت دیتی ہے، ایسی فقاہت سمجھ بوجھ عطا فرمائیے تو انہوں پھر تسلیم ہی کرنا پمسی۔ یہ بڑی شان دے مالک ہے، دیکھو کتنی بڑی سمجھ ہے کہ ایسے مشکل مسائل آوائندے آن کہ جدا حل بظاہر لگتا ہے یہ حل ہوندے ہی نہیں۔ ہوں ایک بندہ گھر بیٹھا ہے، غسل ہو تے فرض ہو گئے، ہوں وہ بیوی نال بیٹھا ہے، اگر میں غسل کیتا تو تینوں 3 طلاق، تینوں غسل کیتا تھا 3 طلاق۔ ہوں کہ ایک کتنا بڑا مشکل مسئلہ ہے بھئی، اگر غسل نہیں کریں دا تو ناپاک رہندا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ تلاوت کر سکتا ہے، نہ کہنوں مطلب ہے کسی دینی محفل جا سکتا ہے، نہ مسجد جا سکتا ہے، نہ حرم شریف جا، ناپاک جو ہے۔ غسل نہیں کریں دا تو ناپاک رہندا ہے، جے غسل کریں دا ہے تو بیوی وہی ہے، 3 طلاق دستی شرط لائی کھلا ہے نا، کیڑا مشکل مسئلہ ہے، سمجھ آ رہی؟ یہ عام کسی مولوی صاحب دا مسئلہ حل تو جڑا ہے انہوں واسطے تو مشکل ہے، ظاہر ہے۔ وہ ہن امام صاحب کو لایا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، امام صاحب میں تو جڑا نا اس طرح گھر قسم چاہ بیٹھا ہوں، غسل کریں نا تو گھر اجڑتا ہے، جے نہیں کریں دا تو ناپاک رہنا۔ ہوں یہ کوئی حل ہے؟ ہوں اتنے بھئی فقاہت بھی نال نال ہے کہ وہ ہوں مطلب غسل بھی وہ ہوے تے گھر بھی بچے تے ہوے بھی شرعی طور تے، یہ چیز ہی تو ہے نا، کتنا مشکل مسئلہ ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ چل آپ جڑا سیر تے چلا ہے، انہوں سیر تے لائے کے چلے گئے، نہر آئی رجوایا پانی والا نا، بہت مطلب ہے گہرا، چلدے چلدے اس نے دھکا چلی تو انہیں آپ وہ جو کہ چلا گیا، انہوں چنگے غوطے آ گئے، 3 فرض پورے ہو گئے، غرارہ ہی ہو گیا چنگی طرح، ناکش پانی پایا گیا، پورے پنڈے تے انجے پانی پایا گیا، 3 فرض تو پورے ہو گئے، انہوں ڈب کے چھیک لیو نے باہر کر لیو نے، فرمایا جا ہوں تیرا غسل ہی ہو گیا، تیرا گھر ہی بچ گیا۔ بھائی غسل تو آپ تے نہیں کیتا، میں تو دھنگی کرایا تیرے کو، تیرے تے واہ مو گمان چین آئی ہے بھئی میں ہوں غسل کرنا ہے، سمجھ آ رہی؟ تیرے تو ذہن چین آئی بھئی میں ہوں غسل کرنے وائندہ پیا، یا کوئی تیرا ارادہ نیت تھا ہی کا ہی نا، وہ تو میں دھکا دیتا ہے نا، آپ نے فرمایا میں ایک بندہ دوسرا کرا رہے ہو تو بندہ آپ تو نہیں نا کام کرنا لاؤں، وہ تو کول تو کروایا گیا کام، فرق ہوتا ہے نا دیچے۔ تو او امام صاحب فرمایا کہ جا اے تو آپ غسل نہیں کیتا، اگر آپ کریں نا خود نیت نال ارادے نال، پھر تیرا گھر اجڑ جاوے، پھر تو طلاق ہو جاوے نا، تو میں تیرے کول کر، یعنی یہ کیا ہے سمجھ، یہ دین دی سمجھ، سبحان اللہ، فقہ دین دی سمجھ، قرآن و احادیث دی سمجھ مبارک، اللہ دے پیارے ہن اولیاء اللہ ہن، اللہ تعالیٰ انہوں نے نصیب فرمائی۔ ساڑی واسطے انہاں کتنے مسائل، ہر طرح دے مسائل فقہ حنفی ساڑے موجود ہیں۔ نماز دے حوالے نال چند مسائل چلدے بیان، اللہ تعالیٰ سانو 5 وقت دا نمازی بنایا، چونکہ نماز دی پابندی کرنی چاہیے، کیونکہ ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شریعت مبارک فرض ہے، اسا امت واسطے فرض ہے، اسلام دا رکن ہے، کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اے اسلام دے 5 بنیادی رکن ہیں۔ آپاں انہاں سب تو پہلے قابو تا کریے نا، سمجھا؟ الحمدللہ ساڑے ایمان تے ہیں انہاں رکن تے، اسا ایمان رکھنے ہیں، ساڑے مسلمان بیٹھے ہیں، الحمدللہ ایمان والے بیٹھے ہیں، کلمہ گو بیٹھے ہیں، مومنین بیٹھے ہیں، لیکن اساں نال نال عمل کرنے نے، اے فرائض ہیں، اے رکن ہیں اسلام دے، او دے چوں ایک نماز ہے۔ نماز ایک ایسا گلدستہ ہے جہدے چ اللہ پاک اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا بھی ہے، اپنی واسطے دعاواں بھی ہیں، اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے درود شریف بھی ہے، ربی جان اپنے واسطے والدین واسطے دعاواں بھی ہیں۔ کیسا ایک گلدستہ ہے، پیارا پیارا گلدستہ ہے، ساری بخشش دا سامان ہے۔ اور نماز دے متعلق اللہ تعالیٰ کتنا فرمایا، حافظوا علی الصلوات، نمازاں دی حفاظت کیتی کرو، اللہ پاک فرما رہے ہیں حافظو، حفاظت ہوئے نا، حافظو اے میری مخلوقات، میرے محبوب دے امتیو، حافظو سارے دے سارے حفاظت کیتی کرو علی الصلوات، نمازاں دی۔ میں تو سارا نماز دی حفاظت تو کوئی نہیں سے کریں دے پہلے، نماز دی حفاظت آپ کرایا تو آپ پہلے تو اذان دی انتظار بیٹھے ہوئے ہیں، یار اذان آنے والی ہے تے میں پہلے نماز پڑھنی، یہ ہے نماز دی حفاظت۔ اساں مطلب غفلت چاہیں
اللہ تعالیٰ ساری غفلت دور فرمائے اور سانو اہتمام دے نال 5 ٹائم نماز جتے ودے ہو سفرے ودے ہو گھر ودے ہو کام کاج کوئی نماز منع تو نہیں نہ کریں دی کام کاج تو جس جگہ تے ودے ہو مطلب اتنے وضو کیتا اپنا کپڑے پاک پائی ودے ہوں جو کپڑا جڑا ہے جو کیتی ودے اتھائیں بچھایا اور نماز پڑھ سمجھ آ نزدیک مسجد جماعت نال پڑھ تاکہ 27 گنا اجر زیادہ مل جائے لیکن اگر سفرے گئے ودے ہیں کتنے دور تو پھر اتھے اپنی پڑھ لے نماز دے وچ پہلا مسئلہ ہے کہ اگر قرت دے متعلق صاحب ہو گیا صاحب ہی ہو گیا بھئی اگر مٹھی نماز پڑھن والی چاہے امام ہے چاہے مقتدی اچھی قرت والی دے وچ مٹھی قرت ہو گئی تے مٹھی قرت والی دے وچ اچھی قرت ہو گئی صبح دی نماز اچھی قرت ہوندی ہے مغرب وچ اچھی ہوندی ہے اسی طریقے عشاء وچ اچھی ہوندی اگر امام پڑھیندا پیا ہے تا اچھی قرت والی نماز ہے تھوڑی مٹھی قرت شروع کر دی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم انہوں یاد نہ رہے بھول گیا نا یا کل آپ نماز پڑھتے پے ہیں تو وہ آپ کل عام طور پہ ہوں بھائی جیڑی تو نماز ہے نا بھائی اچھی قرت والی وہ بندہ اچھی بھی کر سکتا بے شک کل بھی نماز پڑھتا پیا صبح کی نماز کا جب بندہ رہ گئی نا تو اچھی قرت کل ہی کر سکتا ہے کل اچھی قرت کر سکتا ہے اچھا اچھی کریں دیں وہ مٹھی دی بجائے مٹھی نماز والی اچھی قرت ہو گئی یا اچھی والی مٹھی ہو گئی ایک ایسا صاحب ہے بھلونے بھائی جی دی وجہ تو پھر سجدہ صاحب آ گئی سجدہ صاحب پھر کرنا ہوتا ہے یا ظہر دی نماز آپ پڑھتے پے ہیں تو اچھی قرت شروع کر لی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اتنا ایک دو لفظ اگر ادا ہوئے تو وہ تو خیر ہے ایک دو لفظ دی خیر ہے وہ واسطے سجدہ صاحب نہیں لیکن اگر زیادہ قرت ہو گئی تھوڑی جی تو ظہر دیے عصر دی نماز ہے تو آپ اچھی قرت شروع کر لی یا مغرب عشاء صبح دیے جمعے دیے عیداں دی وہ مٹھی قرت ہو گئی امام کو تو پھر یہ واسطے ہم سجدہ صاحب ایک طرف سلام پھیر لیا نا اس کے بعد دو سجدے بولنے والے کر لے سبحان ربی العالی سبحان اس کے بعد پھر التحیات درود شریف ربی جانی پڑھ کے سلام پھیر لیا یعنی سجدہ صاحب کرنا ہوتا ہے بولنے دی وجہ اچھا دوسرا مسئلہ نماز دا اہتمام ویکھو اس مسئلے فقہ دے مسئلے بھائی نماز کیڑی اہم ہے کیڑا اللہ تعالیٰ دے فریضہ اللہ دے محبوب دی سنت مبارک فریضہ یہ کیڑا اہم ہے یہ مسئلہ ہوں سمجھو اگر ایک بچہ رات نو عشاء دی نماز پڑھ کے سہیں گے بچے نو نماز تے لے کرو خود اپنے بچے نو نہ لے گئے نماز پڑھا تاکہ انہاں دی عادت بنے میں تو سدا مر ہوئی سیں کل نو اے نمازاں تے انہاں پڑھنی اے نمازاں پڑھ سیں تو ساڑی واسطے قبر ہے ساڑی واسطے بخشش دا سامان صدقہ جاری ہو سی اگر اساں انہاں نو مسجد دینی محفل لائے نمساں انہاں نو کیا پتہ لگ سی کاشا دا میرے توڑے پیر و مرشد صاحب آپ فرمائیں بچے نو آپ دی محفل لے کرو آپ دی محفل لے کرو سے آپ پتہ لگے بھائی آپ الحمدللہ اپنی واسطے دعائیں کرا رہے ہیں زیارت کر اے بچے مستقبل تے اے ہیں ساڈا انہاں نو اگر اساں لے ویساں ہیں تے اے کل دین دے راغب ہوسن دین دے رغبت ہوسی سمجھ آ رہی دعاواں لے ہمسن اے بھی کل نمازی بنسن تلاوت بنسن درود خواں بنسن اگر آپ بچے لے ویساں ہیں تو انہیں لے ویسن بالکل ہن مسئلہ سمجھو فقہ دا مسئلہ کیا ہے عشاء تو بعد ایک بچہ نوالے بھائی نماز پڑھ کے سہیں گیا صبح ہون اذان تو پہلے وہ بلوغت دی وہ نشانی آ گئی بالغ ہون دیا نشانیاں وہ آ گئی مطلب بالغ ہو گیا بچہ وہ نماز دوبارہ قضا پڑھے وہ نماز دوبارہ قضا پڑھے مسئلہ اچھا کیوں پڑھے بھلا قضا وہ وجہ راتی جڑی اس نماز پڑھی آئی بچے نا وہ نابالغ آئی وہ فرض کا ہی نہیں وہ فرض ہے جا بالغ ہونے تو بعد فرض ہوتی ہے نا 10 سال کی عمر ہے فرمایا تھوڑی مار کے بچے نے پڑھاؤ تاکہ وہ جلے بالغ اس عادی بن چکے اس واسطے حکم ہے 7 سال دے بچے نو نماز دا حکم دے چھوڑو 10 سال تھوڑا مار کے ای نہیں نہ ڈا دیو تھوڑا جہا مارنا ہے جتنی مار سہ سکے اچھا 10 سال دی عمر مار کے پڑھاؤ تاکہ جلے 13 14 سال 15 سال دی عمر بالغ ہو سی نا وہ نماز دا عادی بن گئی سی 4 سال 5 اس آپ وہ بھی عمل کرنا ہے اچھا اس بچے واسطے کیا ہے یہ بچہ چونکہ رات نو جڑی پڑھی سو او ہائی یہ فرض کا ہی نہ جیڑی ہوں صبح سحری یہ بالغ ہو گیا اذان تو پہلے تو یہ مطلب ہے بالغ ہونے چونکہ وہ فرض ہے وہ جیڑی پڑھی ہے سو وہ تو یہ قسم کی نفلی آئی اس واسطے دوبارہ نماز پڑھے تاکہ اپنا فریضہ پورا کرے پہلا نماز دی پہلی زندگی دی پھر قضا نہ ہوئے کیونکہ بالغ ہو چکا ہے نماز فرض ہو چکی ہے پہلی پڑھی ہے تو نفلی آئی بچہ آئی
اس واسطے وہ دوبارہ نماز پڑھے. یعنی نماز ایڈی اہم ہے کہ اگر ایک بچہ این ٹائم کے اخیر چی بالغ ہوندہ پیا ہے تو نماز کی قضا کرے. سمجھ آ رہی؟ آپ سمجھدار بیٹھے ہیں، سارے سمجھنے والے بیٹھے ہیں. تا ایوے کو نماز ایڈی اہم ہے. اچھا اے دسو بھائی میں تو سارے نابالغ بیٹھے ہیں کہ بالغ بیٹھے ہیں؟ تو نابالغ ہو یا بالغ ہو؟ تو پھر نماز چھوڑی بیٹھے ہو، عشاء دی چھوڑی بیٹھے ہو، مغرب دی چھوڑی بیٹھے ہو، عصر دی چھوڑی بیٹھے ہو، یا تا کو نابالغ آئے انہیں بچیں تو رہو نہ. ہمت کی تھی، سمجھ آ رہی؟ ہمت کی تھی. الحمدللہ اساں سب جاننے ہیں، علم دین رکھنے ہیں، اور الحمدللہ اسانو فخر ہونے چاہیے اساں مسلمان ہیں. شکر ہے اللہ تعالیٰ دی ذات، شکر ہے کہ اس تا سانو مسلمان بنایا، اپنے محبوب دا امتی بنایا. ہوں آپ عمل کرنے اے نماز روزہ اے دی حج زکوٰۃ تلاوت درود شریف کلمہ طیبہ دی پابندی کرائیں تاکہ اللہ تعالیٰ خوش ہو سن، ساڑھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک خوش ہو سن آپ. اچھا ایک مسئلہ تو یہ آ گیا. دو مسئلے. تیسرا ہے اگر ایک بندہ مسافر ہے، سفر تے بندہ ہے 48 میل دور یعنی تقریباً 85-90 کلومیٹر دا سفر کرنا ہے نا، تو آپ مسافر ہیں، اپنی یونین کونسل جو نکل سا ہیں تو آپ 4 دی بجائے 2 فرض پڑھ سا ہیں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ کسی جگہ تے آپ مہینے ہیں تو اتنے 15 دن دی ساڑی نیت رہوں. اتوں لاہور گئے ہیں یا اتوں مطلب بہاولپور گئے ہیں، آپ اس سفر ہے 15 دن اساں رہنا ہے یا 15 دن تو زیادہ ساڑی نیت ہے 15 دن تو زیادہ رہنا ہے. ایسا اے مڑ اسا بانو ایسا ہے مقیمی، یعنی اسا اتنے پوری نماز پڑھ سا. جلے 15 دن یا اس تو زیادہ دی نیت ہوئے تو وہ بندہ ہوتا ہے مقیمی پوری نماز پڑھنی. لیکن اگر 15 تو تلے دی نیت ہے تو پھر اسا کیا کر سا ہیں بلا اس قصر والی نماز پڑھ سا ہیں. اچھا ایک جگہ تے اسا ایسے گئے بھائی 10 دن دی دو جگہ ہے جنہوں نے ساڑا پروگرام ہے جاوانڈا. ایک جگہ تے 10 دن دی نیت کر لے، دوسری جگہ تے 5 دن دی نیت کر لے. ہوں کیا آپ مسافر اسائیں اتنے ادھی نماز پڑھ سا ہیں یا مقیمی بن سا ہیں؟ تو ہوں فقہاء کرام فرمائیں دن بھائی وہ ویکھو دو مقامات دے درمیان اگر اتنا فاصلہ ہے کہ ایک مقام دی اذان دوئی اذان تک نہیں ویندی، ایک جتھے 10 دن دی نیت کیتی ہے جتھے 5 دن دی نیت اتنے دور ہیں کہ ایک دی اذان دوسری جگہ تک نہیں ویندی، تو پھر آسا رکھسا مسافر ہے گویا کہ وہ دور والے مقام وہ وکھرا ہے پھر آسا رساں ہے مسافر. اور اگر ایک مقام دی اذان دوئے تک لگی ویندی ہے تو مور گویا کہ وہ ہکو مقام ہے، ہکو ہے، اور دعا دا تے 5 نیت ملا کے 15 دن دی نیت ساڑی ہو گئی، ایسا پوری نماز پڑھ سکتے. اور ایک تو یہ مسئلہ ہے لیکن توجہ ہوئے تو پھر سمجھ آمدہ ہے. خیر ہے عام طور تے سفر جڑا ہے سفر دے کچھ کوشش کی تھی ویکھو سفر چی نماز سانو معاف نہیں ہے، لیکن سفر کیڑی مشکلات ہوگی. سفر آپ نہ کھلا کھا پی سکنے ہیں نہ کدھر رہائش کر سکنے ہیں کیونکہ سفر جو ہوتا ہے. لیکن اس سے باوجود نماز شریعت رکھیے بے 4 دی بجا بے شک 2 ہی پڑھو لیکن پڑھنی ضرور ہے، معافی نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ سانو مسائل سمجھتے میں دی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. باقی مسائل انشاءاللہ پھر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم نحمدك كما ترضى ونصلي على حبيبك وآله كما يرضى ونقدم كما يرتضى. اما بعد الہ العالمین اصل سال دی پوری امت دی نماز صبح دی قبول فرما، 5 ٹائم نماز دی پابندی نصیب فرما، شریعت دے سارے حکم دی پابندی عطا فرما. یا رب العالمین قرآن پاک کی کثرت دے نال ہمیشہ تلاوت دی توفیق عطا فرما. اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک تے کثرت دے نال درود شریف پڑھن دی توفیق مرحمت فرما. تمام بیماروں نو شفا کامل عاجل عطا فرما. حاضرین غائبین دی جائز حاجات مراداں پوری فرما. یا رب العالمین تمام مسلمان بھائیوں دی مشکلات حل فرما، حاجت روائی فرما. یا رب العالمین یا الہ العالمین یا ساڈے مالک خالق ذات وحدہ لا شریک رب اپنی ذات دے حقوق اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارک دے حقوق بجا لاون دی توفیق مرحمت فرما. تمام مسلمان بھائیوں حلال روزی وافر مقدار نصیب فرما. اسا پوری امت دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہر گناہ تو نفرت نصیب فرما، نیکی دے شوق جذبے عطا فرما، تقوی والی پاکیزہ جذبات والی زندگی نصیب فرما. اسا نو اچھے بندے بنا، اچھے بندے والے کام کرنے دی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین اپنے در اے مسجداں تیرے گھر ساڑے عبادت خانے مسلمان بھائیاں دے اے کعبۃ اللہ دی بیٹھیاں اللہ تعالیٰ انہاں مسجداں نو سانو ہمیشہ آباد کرن دی توفیق عطا فرما. پوری دنیا دے اندر جس محلے علاقے دیہاتاں شہراں مسجداں موجود ہیں
تمام اہل محلہ علاقے والے نو آباد کرن دی توفیق عطا فرما، تمام مسجداں نو آباد کرن دی اساں پوری امت مسلمان توفیق عطا فرما یا رب العالمین الہ العالمین۔ ہر وہ کام کرا جو تیری رضا دا باعث بنن، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی مبارک دا ذریعہ بنن۔ صبح شام ساڑے اعمال ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دربار اقدس سے جو پیش ہوندے، اللہ تعالیٰ ساڑے نیک اعمال سانو کرن دی توفیق دے تاکہ ساڑی طرف ساڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارک راحت پہنچے، سکون پہنچے اور سکون پہنچے ساڑی طرف اساں پوری امت دی طرف الہ العالمین۔ ساڑے اسلام دے مرکز خصوص بالخصوص مکہ معظمہ مدینہ طیبہ دی حفاظت فرما، مشائخ دی حفاظت فرما، عموماً وطن عزیز سمیت تمام اسلامی ملک ادارے دی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔